آپ نے کوئی بات تو نہیں کرنی ہے عائشہ نے؟ نہیں کرنی ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ دیں جی عائشہ کو بات. جی بزرگ کیا بات کرنی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج میرا سیکنڈ ٹائم ہے. میں فرسٹ ٹائم آئی تھی کچھ ٹائم پہلے اور مجھے دعا کروائی تھی اور میں بہت زیادہ اس ٹائم تکلیف میں تھی. جب اور پہلی بار آئی تھی یہاں پہ؟ جی سر. آپ میرا خیال ہے آپ نے بتایا تھا کہ بہت پہلے ایک جی ادھر سر. مدرسہ ہے منہاج منہاج القرآن میں القرآن پہ مغل پورہ والی سائڈ مغل پہ. پورہ والی سائڈ پہ جی ایک سر. سیمینار ہوا تھا چھوٹا سا شاہد جی صاحب کے گھر. جی سر. وہاں آپ وہاں آئی پہ تھیں. میں نے دعا کی تھی. آپ وہاں پہ آئے تھے تو وہاں دعا کی تھی. پہلی دفعہ کی تھی تب بھی تو وہ مجھے بڑا سکون ملا تھا. اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد مجھے مطلب مائیگرین کا ایشو تھا اور وہ پھر بہت زیادہ بڑھتے گئے. تو اس سے کافی زیادہ بیماریاں بڑھتی گئیں. میں ڈاکٹرس کے پاس جاتی رہی تو مجھے کوئی ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ملا کہ جیسے کوئی ایک ہی چیز کو جیسے مکینک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہی کوئی پرزہ نکالتا ہے اور وہ اس کو ایڈریس کر دیتا ہے. مطلب ہم ڈاکٹرس کے پاس جا کے ٹیسٹ کروا کے تھک چکے تھے. تو سر مجھے بس اللہ تعالیٰ نے ہی ذہن میں دوبارہ سے آپ کا ڈالا اور بار ہاں بار میں میرا گیس ٹھیک ہے. وہ فیصل آباد کی ہیں کاکی وہ. ہاں جی وہ پتہ نہیں کیوں مجھے میرے ذہن میں آپ شاید بولے تھے بیچ میں. مجھے لگا آپ نے نام بولا لیکن پھر میں نے کہا نہیں مجھے غلط لگا. آپ نے کا نام نہیں پتا. کرن نام ہے ان کا. وہ زبان کی زکوٰۃ نمبر 13 پہ ہے. تو ان کا نمبر تو نہیں ہے ان پہ ویڈیوز کے. ویڈیوز کے اینڈ میں کون سی ویڈیوز کے اینڈ میں تھا وہ اسی ویڈیو کے اوپر نمبر ہوگا جو وہ ویڈیوز بناتی ہیں شارٹ کلپس اس پہ آئی ہوں گی وہ. اچھا جی بیٹا. تو سر وہ اس ٹائم جب مجھے مطلب بہت زیادہ ڈاکٹرز نے اسٹیرائڈس لگائے, ٹرپس بھی لگ رہی تھیں اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ اب مطلب اس طرح سے تھا کہ مجھے فجر کی اذان ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ بس اب میرا بس یہ اذان میری آخری ہی ہے. کہ میں اپنے گھر میں اس طرح واک کرتی تھی اور پیٹ میں بھی درد اور بس مجھے مطلب اپنا آخری وقت نظر آتا تھا اور ایڑیاں رگڑنا. اور سر بیٹے کا نام بھی لکھ دیجیے گا اور ڈائگنوسس مجھے میں وہ سیو کر لوں گا. جی سوری بیٹا جی. ہاں جی. تو سر اس کے بعد مجھے جو ہے آپ کے ہاسپٹل کا پتہ چلا اور یہ بھی ساتھ پتہ چلا کہ مطلب بہت لیٹ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. تو سر میں نے اپنی فرینڈ سے جنہوں نے مجھے وہاں کا بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں جو یہاں پہ آئیں گے اور وہ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں, تو ان کو میں نے دوبارہ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز کسی طرح مجھے ان تک پہنچا دو کسی بھی طرح سے. تو میں نہ جانا چاہتی ہوں. میں ایک بار لاسٹ ٹرائی کرنا چاہتی ہوں کہ میں نہ ٹھیک ہو جاؤں. تو سر انہوں نے پھر مجھے ان کے ہسبینڈ نے یہاں کا ایڈریس دیا تو میں یہاں پہ آئی اور میں آپ سے دعا کی. اور سر اس دعا کے بعد وہ میری جو اتنے سالوں کا درد تھا اور جو تکلیف تھی سر وہ میں حیران ہوں. ماشاء اللہ وہ اتنے اچھے سے وہ ایڈریس ہوا اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. میں اس ٹائم بھی بہت زیادہ کانپ رہی ہوں کہ سر وہ جو مجھے سکون ملا اور وہ جو آپ نے مجھے پتہ نہیں کہاں پہ پہنچایا ہے. اور میری اندر کئی چیزیں جیسے ایسے ہی بے مقصد تھی, کھلی ہوئی تھی, جیسے ایک زمین کے اوپر بے فضول قسم کی بوٹیاں اگ جاتی ہیں نا, ان کی آپ کانٹ چھان کرتے ہیں تو وہ پھر خوبصورت نظر آتی ہے.
تو سر وہ جیسے میری آواز اتنی نرم ہو گئی, میرا غصہ ٹھنڈا ہوا, اور میں جب گھر گئی ہوں تو میں الگ سی ایک عائشہ تھی, اور یہ چینج میرے گھر والوں نے دیکھا. اور سر پھر جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز مجھے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے, جس میں نے سنا کہ آپ بہت زیادہ ذکر اذکار جب کرتے ہیں تو آپ ان کی بڑی تھوڑی سی قیمت لگاتے ہیں, اور آپ دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو سر لٹرلی میں ایسا کر رہی تھی اس ٹائم پہ. جب میں آپ کے پاس آئی, میں نے درود پاک کو ہی پڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ کثرت میں پڑھ رہی تھی, اور دنیا کی ہی کوئی چیز مانگ رہی تھی, اور مطلب بہت زیادہ اس میں مجھے آپ کے پاس یہاں اس کمرے میں جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, سکون ہے, یہ سر یہ جگہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس جگہ پہ جو عطا ہو رہا ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں فوراً نہیں آئی, آپ نے مجھے دیا تھا, آپ نے جیسے مجھے سٹارٹنگ میں کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے, وہ سر جو میں نے اس چیز کے بارے میں بتایا بہت. اور سر میں اتنا بولی ہوں, بہت لمبا بولی ہوں لٹرلی, اور زیادہ تر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بولی ہوں, امی ابو کے ساتھ. اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, لیکن اس دعا کے بعد مجھے حقیقت میں اپنی امی ابو سے پیار ہوا, اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس سے پہلے پیار تھا ہی نہیں. مطلب وہ عجیب سا ادب, وہ عجیب سی محبت, وہ آنکھوں میں ہر ٹائم آنسو, اور وہ دل میں نرمی, وہ پرندوں سے پیار. سر وہ ایک عجیب دنیا جو میرے اندر آپ نے اور اس دعا نے بسائی ہے, اور اس دعا سیشن کا جو ایک نشہ میرے اندر آیا نا, میں فوراً نہیں آئی ہوں. مجھے کیونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ جب آپ ٹھیک ہوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا. سر میں نے فوراً کانٹیکٹ نہیں کیا, میں نے تھوڑا ٹائم ٹھہر کے ہی کیا, اور مجھے اب ضرورت تھی. اور وہ سر اب پرابلم تھوڑی سی شاید میری ہی مسٹیک ہے کہ سر اب میں نے بتایا ضرور ہے لوگوں کو, اور میں نے کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کو اپنی نظر میں, جیسے ایک قسم کا نظر میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو میں نے یہ دعا کروانی ہے. اور میں نے آپ کے کچھ کلپس ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو میں نے فارورڈ کرنے ہیں, اور وہ آپ کا جو بات کرنے کا جس طرح سے آپ نے مجھے دعا کروائی ہے, جو آپ کی ورڈنگ تھی وہ سر وہ میں نے آپ کی زبان میں ہی وہ رکھی ہے کہ میں ان کو وہ ڈائریکٹ فارورڈ کروں گی تاکہ وہ اس طرح سے دعا کریں. سر لیکن ابھی جو پرابلم جس مقصد کے لیے میں آج آئی ہوں نا, وہ یہی ہے کہ سر میرے اندر سے وہ جو میں دوبارہ سے غصہ جو ہے میرے اندر ہے, پھر سے وہ اٹھ رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے. اور دوسرا سر میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہے, وہ ایک دم سے ایسے پھڑپھڑاتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے کہ میری سانس کی ڈور بند ہونے لگی ہے. اور جو تکلیف مجھے ہوتی ہے یا جو باڈی کے اوپر میرے نشان ہوتے ہیں وہ سیم ٹو سیم میری بیٹی کے اوپر بھی ہوتے ہیں. مجھے کچھ دن پہلے بائک نے ہٹ کیا, سر وہ میرے اوپر نہیں تھے, وہ بیٹی کے اوپر تھے, اور میری بیٹی بہت زیادہ ایگریسو ہے, تو میں اس کو لانا چاہتی تھی لیکن میں نہیں لا سکی. تو سر میں پورا دن میں نے یہاں پہ آنے کے لیے پرمیشن لی, اور پورا دن میں نے اپنے مائنڈ میں آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں کہ میں یہ کہوں گی. ڈر بھی لگا اور دھڑکن بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی. ادھر بھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں بہت, میں یہاں پہ آتی گئی ہوں تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پہ آ کے رونا آیا, میرے کنٹرول میں نہیں تھی کچھ چیزیں. اور سر بہت کچھ ہے بولنے کو بھی, بتانے کو بھی, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. جیسے اب اندر نا ایک
پھر مجھے بس وہی جو وہ سکون تھا جو وہ آپ نے ایک وہ نبض پکڑی تھی نا، جیسے ایک چیزوں کو خاموش کروا دیا تھا سر، مجھے وہ چیز بس وہ چاہیے. میرا شاید میری غلطی ہے یا میں کچھ بھول بیٹھی ہوں، یا سر پلیز سوری، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں. میرا آج سیکنڈ ٹائم ہے، میں آئندہ کے بعد غلطی نہیں کروں گی. کس لیکن چیز کی غلطی؟ سر میں نے اگر مطلب دعا نہیں کروائی، لیکن لٹرلی میں نے بندے سوچے ہوئے ہیں کہ میں ان کو نہیں نہیں کرواؤں نہیں گی. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے غلطی کیوں آپ سمجھ رہی ہیں اس کو؟ میں نے تو نہیں کہا آپ نے غلطی کی ہے. سر وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اس بندے کو نہیں پہچانتا یا وہ سسٹم میں نہیں آتا جو بندہ دعا نہیں کرواتا. سر لیکن میں نے بہت بہت بولا ہوا ہے کہ میرا دماغ خشک ہو جاتا ہے، میں بہت بولتی ہوں اس دعا کے بارے میں. میں نے تو نہیں کہا نہ بولیں آپ بولیں. تو دعا تو آپ کرایا کریں کہ گھر بہن بھائی مکہ والے ذرا کم ہی مانتے ہیں، گھر والوں پہ زیادہ محنت نہیں فرماتے، باہر بات کرتے. اور آپ چونکہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کچھ اسٹرانگ ریلیجیس، اور وہ بھی کسی درس و تدریس کے مدرسے سے ہی شاید آپ کا تعلق ہے. نہیں سر، یا مدرسہ نہیں ہے، منہاج القرآن سے میرا یہ سر منہاج تعلق ہے القرآن بس. سے ہے تو آپ کی میرا خیال مطالعہ بھی کافی ہے. نہیں بولنا سر بھی اتنا نہیں ہے، گناہ گار سی ہوں میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. میں نے کوئی، اگر آپ نے دھڑکن کے بارے میں بھی مجھے سارے جواب ملے ہیں اس بارے میں. میری کوئی ساری باتیں عبادت ٹھیک نہیں ہے. ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹا جی، آپ کی عبادت ہے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بھی اچھی بات ہے. یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا. آپ کو جو میں نے کہا میں نے پہچانا نہیں، وہ میں ادھر آپ بیٹھی ہوئی تھی نا، میں سندر سے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کا چہرہ مجھے تھوڑا یاد آ رہا تھا. لیکن مجھے ویسے آپ کہہ رہی ہیں آپ کی دوسری ملاقات ہے میرے سے آج یہاں پہ. جی سر. آپ ایک کچھ چند دعا سیشن پیچھے آئی تھیں اور آپ آئی ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، تو آپ دعا کروایا کریں، آگے مخلوق کا بھلا کیا کریں. بتاتی جائیں جو آپ الفاظ بول رہی ہیں یا بولتی رہی ہیں. عالم آپ نہ کہیں، لیکن آپ کی تعلیم اچھی ہے، الفاظ اچھے ہیں، چناؤ بڑا خوبصورت ہے، تشبیہات بڑی پیاری ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ وہ نشان چوٹ آپ کو لگی، نشان بیٹی کے جسم پر تھا، کتنی عمر ہے اس کی؟ سر 8 سال. 8 سال. یہی اسے کہتے ہیں ہم ڈی لنک کرنا. ٹھیک ہے، ماں اور بچہ یا ماں اور باپ کا ذرا کم، بڑے کم باپ دیکھیں ہم جن کا اتنا اسٹرانگ لنک ہو، ماؤں کا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کئی بار پھر وہ ایسا بچہ بار بار بیمار ہوتا رہتا ہے، اسے چوٹیں لگتی رہتی ہیں، جو بھی کہہ لیں. جو ماں کے ساتھ اتنا زیادہ ماں نے اسے اسپرچولی کنیکٹ کیا ہوتا ہے، اپنے خیال میں اتنا زیادہ جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیار اس سے اتنا زیادہ ڈال دیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اسے تھوڑا اللہ توکل پہ بھی چھوڑو. اس کی ماں رہو، اس کی 70 امیاں نہ بنو، اس کی مالک نہ بنو. مالک اس کا اللہ ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر ایک ہی بیٹے، اور میں ہی ہوں اس کے، اس لیے شاید. اس کے ابا کہاں ہیں؟ سر ہماری سیپریشن ہے. وہ کہاں، کتنا عرصہ ہوا؟ 2021 میں ہو گئی تھی. ابھی سے کہاں چھوڑ کے آئی ہوئی ہو؟ امی ابو کے پاس، میرے پیرنٹس. کتنے سال کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ 8 سال کی سر. 8 سال کی. ٹھیک، امی ابو نے کہا وہاں کیا لینے جا رہی ہے ساری رات تو وہاں کہاں بیٹھی رہے گی؟ نہیں سر، وہ تو بلکہ امی ابو نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں بتا کے بھیجی تھی کہ یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا. مطلب وہ خوش ہیں میرے ٹھیک ہو جانے پہ. اور مطلب تو آپ خراب کیا تھے؟ سر میں پاگل تھی. میں بیمار تھی اور بہت زیادہ بیمار رہتی تھی. اور معاف کر دیا تمہیں ساروں کو؟ جی سر. بچے کو بھی معاف کر دے. اللہ توکل پہ رکھ اس کو، یہاں سے اس کو آزاد کر.
ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو چوٹ لگ رہی ہے, زخم اس کو آ رہا ہے یا نشان اس کو پڑ رہے ہیں, اسٹیج ہے اس کو نکالو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جی میری ویڈیو سے سمجھ آیا تھا. اس کو اوور پوزیس نہیں کرو, بلکہ پوزیس نہیں کرو اس کو. اس کی خدمت کرو, اس کی امی رہو, اس کی 70 امیاں نہیں بنو. جی سر. ٹھیک سر ہے, اگر یہاں غصہ سے آتا آزاد ہے کرو اس تو کو. غصہ بھی زیادہ اسی پہ ہی آتا ہے. جی بالکل اس پہ آئے گا, اس کے ابے پہ جو ہے غصہ. نہیں اب نہیں ہے. اس اب کے اندر اس کا ابا 25% ہے نا, اسے دل سے دعا دے. دعا دی ہے اس کو, جی سر دے دی ہے دعا. دے دیے سر. اپنی غلطیاں بھی سمجھ آئی ہیں, جی سر اس کی کوالٹیز بھی نظر آ گئی ہیں. اس کی پلس بھی نظر آئے ہیں, جی سر. اپنی غلطیاں بھی نظر آئی ہیں. جی سر. چلو اللہ میاں سے بھی آئی ایم سوری کر لیے. یس سر. اللہ تعالیٰ سے تو کرتی ہوں بہت. اللہ خیر کرے. آمین. تو آج کس لیے آئی پھر؟ سر آج ہی اپنا غصہ اور بیٹی کی وجہ سے, اور اچھا ٹھیک. باقی تو وہ چلو اپنا نام پڑھا کرو ایک ہفتہ, پیار سے پڑھتے رہنا اگلے ہفتے سے. اپنا نام چلتے پھرتے ہر وقت, اور کچھ نہیں پڑھنا. جی سر. اپنے آپ کو پیار سے پکارو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہاں جس کو دکھی پریشان دیکھو, بیمار دیکھو, ان کو یہ دعا بتا دیا کرو, طریقہ سمجھا دیا کرو, دعا کروا دیا کرو, اپنی سر درد کا بتا دیا کرو. جی سر. ویسے ٹھیک, میرا نہ ذکر کرنا, نہیں تو پھر کہیں گے اتر ہمیں وہاں لے کے چلیں, یا ان کا نمبر دیں, یا وہ کریں گے. لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ بتا دیں گی سیم ریزلٹس آ جائیں. پھر جو 1000 بندہ ٹھیک ہو, ان میں سے جو ایک آگے بتانا شروع کرے گا, اس کی قدر کرنا, اس کو تھوڑا ٹرین کر لینا, اس کو ہیلپ کرنا. باقی سارے جتنے مرضی ٹھیک ہوں گے, وہ پھر نئی لسٹیں نہیں آئیں گے. وہ لسٹیں نہیں ختم ہوتی. ہم یہاں لوگوں کے کام کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, جو شاہ جی یہ ساری بات کر رہے تھے. وہ بیسیکلی بار بار سمجھا رہے تھے یا کچھ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بندہ یہ کام کرنے نہیں بیٹھا ہوا, یہ ٹھیک ہے کہہ رہا تھا تم لوگوں کو, یہ کر رہا تھا, یہ کہیں ایک دم ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ جا رہا ہے کہیں. یہ وہ ڈراوے دے رہے تھے, وہ بھی کر رہے تھے. وہ تو میرے منہ سے نکل گیا تو پکڑے ویزا ہی کینسل کرا دیا یار لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز میسج ہے. سورہ رحمان والے سے جوڑ دینا, اس کا پتہ دینا, نہ اپنا دینا, نہ کسی اور کا دینا, اس کا دینا. اتنی سی بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو. خیر